الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمدللہ ہم اسلام کی عظیم شخصیت سیدنا امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے بیٹے، ان کی تعلیمات اور دین کی سمجھ جو انہوں نے اپنے والد گرامی اپنے تایا سیدہ امام حسن اور انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے سمجھا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے، تو اس میں کچھ باتیں آپ نے سن لی تھی، جس میں انہوں نے پہلے بیان کیا کہ سب سے اول چیز اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ جل مجدہ کا ہے کہ اپنے مقصد زندگی کو پہچانو کہ تم کس لیے جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہو. اور پھر وہ تو تھوڑی تفصیل سے بیان ہو گیا تھا، تو اب پھر انہوں نے بیان کیا کہ نفس کا بھی حق ہے، جو اللہ پاک کا حق ہے، اس کے بعد دوسرا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد آ جاتا ہے بندے کے اپنی ذات کا اور اپنے نفس کا جو ہے حق. اور اس میں اول چیز آتی ہے عمل سے بھی پہلے عقیدہ تو بیان ہو گیا. انہوں نے فرمایا مقصد زندگی اپنا درست کر لو، اللہ کی عبادت اور اس میں شریک نہ ٹھہرانا، اس میں جو ہے وہ مخلص یعنی اخلاص مکمل طور پر جو ہے وہ ہونا، اس میں کوئی عبادت میں کوئی اور چیز بیچ میں شامل نہ کرنا اس نیت میں. تو نفس کا جو حق ہے اول اس میں یہ ہے کہ اس نفس کے ساتھ یعنی بندہ اپنی ذات کے ساتھ برا ارادہ نہ کرے، اچھا ارادہ کرے، اچھی نیتیں رکھے، کیونکہ عمل سوچ یہ ساری چیزیں تو بعد میں دماغ نے تو اس طرف کام کرنا ہے جس طرف آپ نے نیت کر لی، آپ نے جو سوچ لیا، جو منزل آپ نے لیے طے کر لی، باقی ساری چیزیں تو اس کی طرف چلیں گی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ صبح اٹھتا ہے جب تو اس کی نیت کیا ہے، اس نے دن کیسے گزارنا ہے. تو اس میں مختلف بزرگوں نے اس کی تعلیمات بیان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ کی دعاؤں سے بھی پتہ چلتا ہے، لیکن ہمیں بہت ساری باتیں وہ یاد نہیں رہتی. مختصر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ نمازوں، یہ جو نماز تو بندے نے پڑھنی ہے، مومن نماز پڑھتا ہے، فرض ہے. اس کو تھوڑا اونچا کرتے ہوئے آپ کو بھی تھوڑی اونچا کرنی، ٹھیک نہیں ہوا. تو نماز جو ہے یہ تو بندے نے ادا کرنی ہے. اب نماز جو ہے وہ بندے کو کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے. ایک نماز کے اور دوسری نماز کے درمیان، پھر دوسری نماز اور تیسری نماز، کیونکہ نماز تو ایک مالک، ایک بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں حاضری ہے، وہاں سے وہ اپنی نیاز مندی کا بندہ اظہار کرتا ہے، اپنی عاجزی کا، اور اس دربار سے پھر کچھ حکم ہوتا ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، وہ بندے نے پھر ادا کرنا. اگر وہ نہ کرے
تو وہ پھر جو ہے وہ نافرمان گنا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ کے دربار سے اس کو حکم ملا اور اس نے باہر جا کر اس کی حکم عدولی کی، اس لیے جو ہے ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز کو قائم کرو۔ تو ویسے تو ساری زندگی کی ہر وقتی بندے کی نیت اچھی ہونی چاہیے، لیکن جو ہے یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ 5 جو نمازیں ہیں کم از کم ان کے بعد ایک ایک نیت کر لیا کرے، پکے ارادہ کر لیا کرے، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے، تو اس سے اس کی زندگی جو ہے وہ درست ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو 5 نمازیں ہیں، ایک جو ہے نفلی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز، 5 فرض نمازیں ہیں۔ تو اس کے متعلق جس بندے نے پڑھی، مثلا اب ہم عشاء پڑھیں گے تو عشاء کے بعد بے مقصد زندگی گزارنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ عشاء میں کچھ پیغام دیا کہ کچھ کرنا ہے۔ اس طرح فجر پڑھی ہے تو اس کا مقصد ہے، یعنی آگے باہر نکل کے سلام سے فارغ ہو کے اپنی دنیا میں اور اپنی مرضی میں گم ہو جانا، وہ اس نے نماز کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو گیا اس سے۔ خیر وہ تو چلیں اولیاء اللہ، انبیاء علیہ السلام کی نمازیں، صحابہ اکرام کی نمازیں اللہ، لیکن ہم جو گناہ گار لوگ ہیں ہم وہ 5 ہی نیتیں صرف کر لیں، یا ہر نماز کے ساتھ ایک اور 6 تہجد اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی بندے کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے بہت ہی یعنی مفید ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز جب بندہ پڑھتا ہے، اب یہ آپ غور سے سن، فجر کی نماز جب پڑھتا ہے تو اس کا ارادہ یعنی مفہوم ہے، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے، وہ یہ فیصلہ کر لے کہ آج کے دن میں نے اللہ جل مجدہ کو اس طرح راضی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح راضی کرنا ہے کہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہ کیا۔ یعنی میں آج میں ایسے کام کروں گا یا کوئی ایسا ایک کام کروں گا یا زیادہ، یعنی ارادہ ہو کہ میں تو روز ہی روزانہ یہ زندگی اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، میں اٹھتا ہوں، زندگی گزارتا ہوں، اور بعض دفعہ وہ بے مقصد زندگی گزر جاتی ہے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے سونے اور کام کاج میں، اس کا واضح کوئی مقصد کوئی نہیں۔ تو یہ مقصد یعنی نیت کر لے نماز کے پہلے یا نماز کے بعد کہ آج کے دن میں یہ دن ایسے گزاروں گا کہ اللہ پاک مجھ سے ایسا کبھی راضی نہ ہوا ہو پہلے جیسے آج ہوگا۔ آج میں اس کی سر توڑ اور بھرپور اور کوشش کروں گا، آج کوئی ایسا میں عمل کروں گا۔ سوچے، پھر اس نے خود سوچنا ہے، یہی تو اللہ پاک نے اس کو، انسان کی فضیلت ہے کہ اس کو اختیار دیا ہوا ہے، تم وہ سوچ سکتے ہو۔ دوسری مخلوقیں بعض وہ سوچ نہیں سکتی، وہ ایک ان کو بس نمونہ دیا گیا، اس میں وہ بس چلتے ہیں، لیکن انسان کو ایسا نہیں ہے، یہ سوچ سکتا ہے کہ آج میں کیا کروں ایسا، آج فجر میں نے پڑھ لی ہے، اب آج دن میں کیا کروں کہ میرا مالک مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ پاک مجھے دوستی حاصل ہو جائے، آج وہ کیا عمل کروں یا کیا عمل چھوڑوں، آج میں کیا کروں کہ اس انداز سے گزاروں۔ تو فرمایا کہ یہ نیت کر لے اور اس پہ پھر جو ہے کوشش کرے کہ دن میں پھر وہ ہے عمل کرنے کی۔ تو اس کی زندگی لامحالہ اس نے ٹارگٹ بنا لیا، ورنہ سارے لوگ سوئے اٹھتے، جانور بھی اٹھتے ہیں، اٹھ کے جی کام کیا، ناشتہ کیا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور کچھ جو ہے وہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا وہ اسی جو اللہ کا حکم احکام ہے اسی میں بندہ سست ہو جائے تو پھر وہ مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بے مقصد یعنی دن اس نے شروع ہے تو دن جو ہے وہ نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ شروع ہوگا تو اچھا عمل بھی ہوگا اور اس کے لیے پھر مدد الہی بھی آتی ہے۔ یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اچھی نیت کرنا، ابھی مغرب کے وقت آپ نے دعائیں پڑھی تو یہ بندہ خود بھی تو اپنی حفاظت سوچتے ہیں لوگ، ہم تو خود بھی کر سکتے ہیں، اپنی دوائی لیں، اپنا یہ کریں، نہیں، دعا جو ہوتی ہے یہ وہاں کام کرتی ہے جہاں بندے کا بس نہیں چلتا۔
یہ دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں، جو اللہ نے آپ کو طاقت پہلے ہی دی ہوئی ہے، آپ کو حفاظت کی، آپ اپنی بھائی جسم سے جو ہے نقصان دہ چیزیں دور کرتے ہیں، کھانے میں احتیاط کرتے ہیں، زہر نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اور جی بار ہاتھ دھو لیے، لیکن اس کے باوجود کروڑوں اربوں چیزیں ہیں، سانپ پھر رہے ہیں، جراثیم پھر رہے ہیں، بچھو پھر رہے ہیں، آپ کا دل چل رہا ہے جو آپ کے بس میں نہیں۔ اور دعا جو ہے، اور یہ دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں کہ یہ اس مقصد کے لیے کہ یہ یا اللہ زیادہ چیزیں تو ہمارے بس ہی میں نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے ہمارے لیے نفع مند بنا دے اور نقصانات سے ہمیں بچا دے۔ جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ بھی کوشش کریں گے، اور جو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا، ہمارے دل میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے جسم میں کیا ہو رہا ہے، خون کیسے گردش کر رہا ہے، گردے کیسے کام کر رہے ہیں، جراثیم کیسے پھیل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو یہ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا وہ وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں 99.99% چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہمیں نقصان دے سکتی ہیں۔ تو یہ جو بندہ پھر دعائیں، مسنون دعائیں، یعنی سنت دعائیں نبی علیہ السلام کی پڑھتا ہے، تو وہ پھر جو ہے ان چیزوں سے بھی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، جس کو وہ جانتا ہی نہیں۔ بچے گا تو اس سے جسے وہ جانے گا، تو جس کو وہ جانتا ہی نہیں تو اس سے، تو ایسے جو بندے کے بس کی بات نہیں ہے، بندے کے بس سے باہر ہے، وہ پھر دعا کام کرتی ہے وہاں پھر اگر اللہ پاک سے مانگا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا، نہیں مانگا تو پھر اللہ کی مرضی، اللہ پاک کرے نہ کرے۔ بہرحال وہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ فجر کے وقت کیا نیت کرنی ہے؟ جی ہاں بھئی، آج میرا دن، دیکھنا بندہ خود سوچ ہے آج میں ایسا کھانا کھاؤں گا پہلے کبھی نہیں کھایا، آج میں ایسے کپڑے پہنوں گا، اچھے کپڑے پہن، مطلب یہ بھی چلو ٹھیک ہے چیزیں، لیکن جو ہے جس مقصد کے لیے پیدا ہو اس کی تو نیت ہی نہیں وہ کرتا۔ کپڑے بدل رہے جی، صبح میرا اور ہے جی، شام کو جی میرا اور ہے۔ تقوی کا لباس، ایمان کا لباس، وہ نہ بدلنا اور دوسرے بدلتے رہنا، اس سے بندہ اعلیٰ نہیں ہو جاتا۔ شاک وہ 2 جوڑے بدلے، 3 جوڑے، 1000، یہ بلکہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اندر کوئی قیمت نہیں ہے، اس بندے کے اندر، اس بندے کی ویلیو نہیں ہے، وہ کپڑوں سے ویلیو حاصل کر۔ جس بندے کے اندر تقوی، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی دوستی کی وجہ سے قدر قیمت آ جاتی ہے، تو اس سے وہ کپڑے اس سے لگ کر قیمتی ہو جاتے ہیں، یہ کپڑوں کی وجہ سے قیمتی نہیں ہوتا۔ سستا کپڑا ہو، ٹاٹ ہو، وہ بھی اس کے لگ سے قیمتی ہو جاتا ہے، اور نہ ہو تو وہ یہ لوگ جو ہے یہ بہت سارے ایسے پہن کے پھر رہے ہیں، 10,000 20,000 کا سوٹ، اور یہ اور وہ، اور کوئی قدر نہیں، کوئی شے نہیں۔ تو ان چیزوں سے نہیں۔ تو جس طرح بندہ دوسری چیزوں کی دنیا اس طرح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے میری زندگی بہتر ہو جائے، میرا گھر بہتر ہو جائے، میرا جی مال بہتر ہو جائے، میری آمدن بہتر ہو جائے، دیکھنا روزانہ اس کی کوئی نہ کوئی آخر کوشش ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں تو مٹنے والی ہیں، ضروریات ہیں، مقاصد نہیں۔ تو جو مقصد ہے سب سے بڑا کہ آج میں اللہ جل مجدہ کو ایسے راضی کرنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے پہلے میں نے کبھی نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے یہ بڑھے گا آگے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آج بھی کل جیسا ہوا وہ بھی نقصان میں ہے، یعنی جس کے آج ایمان کا درجہ اور کل کے ایمان کا درجہ آج برابر ہے۔ وہ پھر بندہ نقصان میں ہے، اور اگر اس نے کل سے آج ایمان کا نقصان کر دیا، اپنا تعلق اللہ پاک سے
कमज़ोर कर लिया, खो दिया, वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान में है। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो जो है वो ये फरमा रहे हैं कि अगर बराबर साबर का भी है मामला तो फिर भी वो बंदा ये नुकसान में है। तो ये अव्वल नीयत जो अमूमन, क्योंकि फजर के वक्त दिन शुरू हो रहा है, अब सारा दिन बंदे ने ज़िंदगी गुजारनी है, तो उस वक्त जो है वो ये नीयत अपना ये करेगा। इसके बाद इसका ये बंदे का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब उसने नीयत कर ली है तो अब वो सोचे कि अल्लाह पाक ने उसको दिमाग दिया हुआ है, दिल दिया हुआ है, नफ्स दिया हुआ है कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे कौन कौन सी सलाहियतें अल्लाह ने दी हुई हैं, माल दिया हुआ है, कोई और मुख्तलिफ चीज़ नेमतें दी हैं, मैं कैसे अल्लाह पाक के लिए उनको इस्तेमाल करके अल्लाह पाक को ज़्यादा राज़ी कर सकूँ। ये तो हो गया फजर के वक़्त। ज़ोहर के वक़्त जब बंदा नमाज पढ़े तो उस वक़्त वो ये नीयत करे कि मैं, क्योंकि अब ज़ोहर के बाद उसके अल्लाह की मखलूक के साथ वास्ता बहुत पढ़ना है कि मैं अल्लाह पाक की मखलूक के लिए आसानी पैदा करूँगा, मैं अल्लाह पाक की मखलूक का भला करूँगा। मेरी नीयत उसकी ये हो कि अब जो भी मामला मेरे साथ होगा, जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तिजारत कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई ये सारी खिदमत है, कोई इबादत जो है, ये सारी इबादत बन जाती है जब वो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। जो जूते बना रहा है उसकी वो भी इबादत है, अगर वो इसीलिए कर रहा है कि वो अल्लाह पाक ने उसको ये सलाहियत दी, वो मखलूक की खिदमत इस तरह कर रहा है। जो कपड़े बना रहा है वो कर, जो गाड़ी चला रहा है वो उस तरह कर रहा है, जो पढ़ा रहा है वो उस तरह कर रहा है, जो गलियों की सफाई कर रहा है वो उस तरह, जो किसान खेती में कर रहा है तो वो ये है। ये सारी इबादतें हैं अगर वो पीछे मकसद जो है वो अल्लाह पाक को राज़ी करना हो जाए। अगर वो नहीं तो फिर वो इबादत, फिर ये नमाज भी इबादत नहीं रहती। यानी अगर मकसद अल्लाह की रज़ा नहीं तो फिर ना नमाज इबादत है, तो ना ज़िक्र इबादत है, तो ना मखलूक की खिदमत इबादत है। और अगर पीछे मकसद अल्लाह पाक को पाना है तो फिर जो काम कर रहे हैं वो सारी इबादत आज बन जाती है। तो ज़ोहर के वक़्त क्या नीयत करनी है कि मैं अब जितने मामलात मुझे वास्ता पड़ेगा लोगों से दिन में, मतलब यानी काम में, सड़कों पे, काम पे, अपने लेन देन में, मखलूक के लिए यानी बंदों के लिए और जो दूसरी मखलूक है उसके लिए भी आसानी पैदा करूँगा। यानी कोशिश करूँगा कि भाई इनके लिए जो है आसानी हो जाए और इनका भला हो जाए, इनको फ़ायदा हो जाए, मैं किसी तरह जो है वो काम आ जाऊँ, यानी काम आ जाऊँ किसी ये चीज़। तो ये तो हो गया यानी फजर और ज़ोहर। और असर के वक़्त जो है वो ये दुआ करे अल्लाह पाक से, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि असर के वक्त वो दुआ करे और नियत करे कि या अल्लाह कोई परेशान हाल, कोई हाजतमंद मेरे पास भेज दे, मुझे मुलाकात करा दे कि मैं उसकी हाजत पूरी करके या परेशानी दूर करके तुझे राज़ी कर लूँ। असर के वक़्त जो है ये नीयत हो, क्योंकि शाम हो रही है, अब मगरिब का वक्त आ जाना है, तो अब लोग भी जो दिन में जो करना था वो कर चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी भी परेशान होंगे, कोई अभी भी हाजत जिनको कोई इसका जो है वास्ता रहा है, बहुत सारे बंदों ने इसकी मदद की होगी, इसको अच्छा मशवरा दिया होगा, इसके काम आए होंगे,
ان کو کوئی پیسہ دیا ہوگا، ان کو کوئی کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی کام گھر میں باہر. تو اب یہ مغرب کے بعد یہ سوچے کہ کس بندے نے آج میرا کچھ کیا ہے، میرے ساتھ کوئی بلائی کی ہے، میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، تو ان کا شکر ادا کرے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے. ان کو فون کرے، ان کو ملے کہ بھائی آپ نے میرا آج یہ کام کیا ہے، اللہ پاک جزائے خیر دے. شکر کہتے ہیں کہ جتنی کسی نے نعمت دی ہے یا کوئی کیا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس کو بدلہ دینا، یعنی بڑھ چڑھ کر احساس کا اس پیدا ہونا کہ بھئی یہ چیز، یعنی اس سے زیادہ کوشش کرنا کہ بھئی میں اس کا جو ہے وہ اپنا کروں. کم از کم اقرار کرے، اس کو احساس دلائے میں نے یہ کیا. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں دن میں لوگ کام آتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں لیکن ہم وہ شب گزر جاتے ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں، نہ اس وقت کرتے نہ بعد میں. چلو اس وقت نہیں کیا تو مغرب کے بعد دیکھے یہ 2-4 بندوں نے آج میرے الحمدللہ مدد کی ہے، یا کسی قسم کی اعانت کی ہے، کوئی مجھے سکھایا ہے، کوئی لفظ سکھایا ہے، کچھ علم سکھایا ہے، کچھ مطلب ہے کوئی مشورہ دیا ہے، کچھ دنیا کے معاملے میں میرے کام آئے ہیں، دین کے معاملے میں کام آئے ہیں. دیکھیں جو بندہ تعلیم دیتا ہے یا پیسہ دیتا ہے یا اپنی سمجھ، اپنا مشورہ، یہ ساری کی ساری خدمت ہے. تو سوچے کہ دن بھر میں کس نے میرے ساتھ خاص، ویسے تو بہت سارے بندوں نے کیا ہوگا، خاص جس نے میری زیادہ مدد کی ہے تو ان کا شکر ادا کرے، کیونکہ مغرب ہو گئی ہے. اب جو ان کے بعد اس کا شکر ادا کرے، نہیں بعد میں کر لے، بہرحال یہ ارادہ ہو مغرب کے بعد کہ فلاں بندے کا میں نے شکر کرنا ہے. تو یہ مغرب کی نیت ہو گئی. عشاء کی نماز جب پڑھے اس وقت کیا کرنا ہے؟ عشاء کے بعد نیت یہ رکھنی ہے کہ آج دن بھر جتنے لوگ میرے ساتھ تعلق رہا، واسطہ رہا، میں نے کسی کے کام آیا، کوئی میرے کام آیا، کسی کا میرے نہ بھی طبیعت ملی، کسی سے کوئی قدر کلامی ہوئی، کسی سے اچھا کلام ہوا، کسی کے ساتھ غلطی ہو گئی، کوئی کسی کی مطلب کسی سے زیادتی ہوگی تھوڑی بہت، یا جو بھی ہے وہ معاملہ وہ سوچے. تو اب عشاء کے بعد نیت کرے کہ یا اللہ آج جس نے میرے ساتھ کچھ کمی قطعی کی ہے، تیری رضا کے لیے میں معاف کرتا ہوں، سونے سے پہلے میں اس کو معاف کر کے سوؤں گا. تو مغرب کے بعد شکر کی نیت اور عشاء کے ساتھ معاف کرنے کی نیت. اور اگر وہ بس یہ 5 ہی کر لے، اگر تہجد بھی پڑھتا ہے وہ، یا تہجد کی توفیق اس کو ہے جو رات کے آخری پہر میں بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے، تو اس کی نیت فرمایا کہ یہ ہے کہ اس وقت اپنے دن بھر کی جو محنت کی ہے، نیکیاں کمائی ہیں، وہ مخلوق الہی پر جو ہے تقسیم کر دے. یعنی ثواب ساری مخلوق امت محمدیہ یا پہلے بھی مسلمان جو گزرے ہیں ان کو جو ہے وہ تقسیم کر دیں. تو یہ ٹوٹل جو ہے 5 نیتیں. یہ کرنے والا کام ہے، سننے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ تو جو بندہ کرے گا روز تو وہ دیکھے گا کہ اگلا دن اس کا بہتر آتا جائے گا. اب آپ مجھے فرمائیے تاکہ پتہ چلے آپ کو یاد ہو. پہلی تو انہوں نے شاہ صاحب نے آگے بتایا ہے کہ بھئی فجر کے وقت کیا نیت کرنی ہے. جی ہاں جی بھئی آج میں کوئی ایسا کام، کوئی اس طرح زندگی، اس طرح دن گزاروں کہ اللہ پاک مجھ سے زیادہ راضی ہو جائے، پہلے سے زیادہ راضی. اگر پہلے راضی ہے تو اور زیادہ راضی ہو جائے. جی دوسری ظہر. ہاں ظہر کے وقت یہ نیت، پکی نیت بندے کے دل میں کہ میں آسانی پیدا کروں، یعنی لوگوں کے لیے کوئی آسانیاں اور اچھا بھی اور آسانی پیدا کروں گا، یعنی ان کے لیے زندگی آسان ہو جائے، کسی کے لیے مشکلات نہیں کھڑا کروں گا. اور عصر کے وقت نہیں، آپ ذرا خاموش رہیں، یہ دوسروں کرنے دیجیے. ہاں جی ہاں عصر کے وقت یہ کہ دعا کرنا، کیونکہ اب دن ختم ہو رہا ہے، کئی ضرورت مند ہوں گے جن کی حاجتیں پوری نہیں، کئی پریشان ہوئے، اور اب وہ اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ شام ہونے والی ہے، ابھی ہمارا تو مسئلہ حل ہونا نہیں. تو وہ پھر اللہ پاک بہت زیادہ راضی ہوتا ہے
جو بندہ کسی کے کام آتا ہے تو یہ دعا کرے اللہ پاک سے، یا اللہ کوئی حاجت مند، کوئی سائل، کوئی جو مستحق ہو مجھے. اور مغرب کے وقت ہاں دن بھر میں سوچے کس کس نے اس کے ساتھ کوئی اچھا کیا ہے، ان کا شکریہ دعا بھی کرے، اور ان کو خود بھی ان کو احساس دلائے، شکریہ احساس دلانے کے ساتھ کہ آپ کے اندر بھی احساس پیدا ہوا ہے، اگلے کی طرف بھی منتقل، کہ اس کی جو ہے وہی اس نے جو محنت کی ہے، جو مدد کی ہے، اس کے لیے دعا بھی، اور اس کو بتانا، زبان سے بتانا یا کسی اور طریقے سے اس کو احساس دلانا. جی ہاں جی شاہ، اب کیونکہ سونے کا وقت ہے، اب رات آ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی میں اٹھنا ہے بندے نے یا نہیں، تو اس وقت وہ پھر دل کے اندر بغض اور حسد اور یہ چیزیں لے کے نہ سوئے، بلکہ یہ نیت کر لے کہ میں معاف کر دے بندوں کو، اور یہ چیز. اور اگر وہ کوئی تہجد گزار ہے تو وہ پھر کیا کرے گا. ہاں وہ اپنی نیکیاں جو کمائی ہیں، جس طرح پیسہ کماتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب ہے، اس طرح نیکی کما کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ پیسہ اس دنیا کی کرنسی ہے اور نیکی آخرت کی کرنسی ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام زیادہ ہے. اب یہ جب آپ کو سمجھ آ گئی تو اب سوچیں، اب یہ سمجھ لیں کہ یہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. جو بندہ فجر کے وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور نیت کرے گا، اللہ اس کو خوش کرنے کا جو ہے معاملات اور ارادہ فرمائے گا کہ بھئی یہ بندہ اپنا یعنی راضی ہو، اس کو یہ چیز ملے گی. ظہر کے وقت جو اس نے جب دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی نیت کی، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع ہو جائے گا. یہ سنیں گے. اور عصر کے وقت جب اس نے خاص کسی بندے کی حاجت یا پریشانی، اس کی بھی اگر کوئی خاص پریشانی حاجت ہے تو وہ پوری ہونا شروع ہو جائے. مغرب کے وقت جو اس نے شکر گزاری کی، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. کل جو آئے گا اس کی تمام نعمتوں میں اضافہ یعنی زیادتی اور مطلب یعنی اور بڑھ جائیں گی. اور عشاء کے وقت جس نے معاف کیا، اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا، اس کے بھی قصور دن کے جو اس نے بھی تو ہم نے بھی تو ہزاروں کیے ہوتے ہیں. اور جس نے نیکیاں اللہ کی راہ میں لوگوں کو دے دی، اسے اللہ پاک پھر اپنے خاص تعلق نصیب کرتا ہے کہ اس نے تو اب نیکیاں بھی نہیں چھوڑی، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب رب بھی اس کے پاس رہ گیا، اب اس کا کسی چیز پر اعتماد نہیں. مطلب گناہ تو ویسے ہی وہ نہیں کر رہا، نیکیاں تھیں جی میری بڑی نیکیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ اس پہ اس کا دھیان رہتا تھا، اب وہ بھی تقسیم ہو گئی، اب رب تعالیٰ ہی رہ گیا. اب اللہ پاک اس کو اپنی ذات کے ساتھ اور صفات کے ساتھ تعلق اور دوستی پیدا کرتا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے یہ ارشاد فرمایا ان نیتوں کے بارے میں، اور یہ آئندہ عادت بنا لیں. اب ایسے نہیں فجر پڑی پھر اپنی مرضی کرے، ظہر ہے کوئی پتہ نہیں کیوں نکلے باہر، عصر ہے کوئی نہیں، ہر روز یہ دہرا کے کوشش کرنا. اور پھر یہ طریقہ محمدیہ کی تعلیمات ہے کہ بندے کی زندگی دن بدن ہر دن، یہ نہیں کہ ہفتے بعد ہوگی، مہینے بعد ہوگی، نہیں، ہر دن اس کی یہ چیزیں بہتری سے بہتری کی طرف چلی جائیں گی. چلو باقی جو وہ کر رہے ہیں تزکیہ وہ تو الگ بات. اور یہ جو امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمایا بھی نفس کا حق ہے کہ اچھی نیتیں کرے پہلے، اول تو اس کو اچھی یعنی اپنا یعنی اللہ کے متعلقہ، اور یہ ساری اللہ کی رضا کے لیے کرے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. اتنی دیکھیں اسلام کی کتنی اچھی تعلیمات ہیں، کتنی حسین تعلیمات ہیں، کتنی اچھی نیتیں ہیں. اب ہم عمل نہ کریں یا پتہ نہ کریں تو وہ ہمارا قصور ہے. تو وہ بندے اب ہمارا کیا الٹا، جب یہ صحیح طریقے سے بندہ نہیں سیکھتا، وہ پھر الٹی نیتیں شیطان ان سے کرا دیتا ہے. کیا فجر وقت اٹھیں تو کوئی الٹی نیت کر لیں، ظہر پڑی ہے تو نیت کو خراب کر دے، وہ عصر پڑی ہے تو بندوق کے متعلقہ کوئی نیت بھی میں نے فلانے نے یہ کیا، وہ تو جو اس طرف نہیں جائے گا وہ دوسری طرف چلا جائے گا. اور اس کا پھر دن بدن برے سے برا برے سے برا برے سے برا گزرتا جائے گا.
اس کا ہر دن اچھا گزر جائے گا۔ آپ کو آج بتا رہا ہوں نا، آپ اگلے ہفتے بتانا اس طرح کریں آپ وہ کیسے گزرتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ، کیونکہ اللہ پاک تو کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور نیت تو جو بہت بڑی چیز اللہ پاک کو پسند ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک۔